اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڈ ورڈز ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، مستحکم ہے اور بڑی پریسائز آیات ہیں۔ مختصر گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سمو دیا ہوا ہے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب کلمات کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا معنی جو ہے وہ گہرائی پر مبنی ہوتا ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے، اور یہ اس ہستی کی جانب سے قرآن نازل ہوا ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی آیات صرف حکمت سے بھری ہوئی نہیں ہے بلکہ ان کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان علماء کا غرور توڑ دیا ہے جو اس تکبر کو انجوائے کرتے ہیں کہ جی جب قرآن ہی کہہ رہے ہیں کہ آیات حکمت بھری ہوئی ہیں تو ہر بندہ تو اس حکمت تک پہنچ نہیں سکتا، ادھے اندروں بھی ایک مطلب نکلتا ہے، ادھے وچوں اور گل بھی نکلتی ہے، اور بالکل پٹھی گل کٹ رہے ہوتے ہیں، اور جو اچھل اچھل کے باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی قرآن حکیم سے جو اچھل اچھل کے مفہوم نکل رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے، اور وہ ان کی اپنی اختراع ہے، اس کو زبردستی اس میں داخل کرتے ہیں، اور پھر داخل کرنے کے بعد نکال رہے ہوتے ہیں یہ قرآن میں سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی غرور توڑ دیا کہ یہ قرآن کی آیات صرف حکمت سے بھری ہوئی نہیں ہے، ثم فصلت، پھر اللہ نے ان کی تفصیل بھی خود ہی بیان کر دی ہے۔ ہاں جی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ شروع میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن حکیم میں اینڈ پہ ہے، پارہ نمبر 30۔ تو آپ دیکھیں وہ حکمت کی بھری ہوئی آیات ہیں، عقیدہ آخرت سے متعلق ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ٹاپک کنکلوڈ ہوئے ہیں۔ سورۃ العصر آپ دیکھیں مختصر سے الفاظ میں کنکلوڈ ہو گئی ہے، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، اور باقی صورتیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ شروع میں نازل ہوئی ہیں لیکن قرآن میں وہ اینڈ پہ رکھی گئی ہیں، تاکہ قرآن جب کوئی مکمل کر رہا ہو تو یہ نہ ہو کہ اینڈ پہ وہ ہیپی قرآن ختم کر کے تو سائڈ پہ ہو جائے، اس کو آخرت کا ڈر سنایا گیا۔ آخرت کا پورا ڈر جو ہے وہ پورے قرآن کے 29 پاروں میں ایک طرف اور 30واں پارہ ایک طرف، پاروں کی ڈویژن تو خیر بعد میں ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی حکمت یہی تھی، اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا اس اعتبار سے کہ وہ پورے کا پورا جو شروع والا قرآن کا حصہ تھا وہ آخری پارے میں اسے شفٹ کر دیا گیا۔ باقی یہ جو ترتیب اس کی قرآن کے مصحف کی ہے، یہ اگرچہ اس ترتیب میں نازل نہیں ہوا لیکن یہ ترتیب ہے توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ کے بتانے پر موقوف ہے، اور نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے بتاتے تھے کہ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو فلاں صورت میں رکھنا ہے۔ ساری صورتیں بھی اکٹھی نازل نہیں ہوئی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ یکمشت نازل ہو گئی ہے، نہیں، سورہ بقرہ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، کچھ بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن آج وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھی مل رہی ہیں۔ تو وہ ترتیب جو ہے وہ ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کرواتے تھے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر سال آ کے وہ دورہ قرآن نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ اپنی کرائمنگ جو آپ نے کی تھی، جو آپ کو اللہ نے یاد کروایا تھا، اس کے ذریعے حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، حضرت جبرائیل اسے کنفرم کرتے تھے کہ ہاں یہی ترتیب ہے، اور پھر آپ اسی کے مطابق ہی وہی لکھوایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو آج مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگرچہ اس کے نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو خود ترتیب میں ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں بھی سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ ہے قرآن میں، اگرچہ بعد میں نازل ہوئی ہے، سورۃ العلق پہلے نازل ہوئی ہے لیکن قرآن میں وہ اینڈ پہ ہے 30ویں پارے کے اندر، لیکن یہ مصحف کی ترتیب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھری آیات نازل کی، پھر ان کی تفصیل بھی بیان کر دی، اور سورہ ہود کے سٹارٹ میں یہ آیت آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ ہود میں پھر وہ کھول کھول کے ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ جو شروع میں مختصراً پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، قوم صالح کا مختصر ذکر ہوا جو ان کی اونٹنی کے ساتھ ان کی امت نے کیا، لیکن یہاں پہ آپ کو وہ تفصیلی پورا ذکر ملے گا
تو یہ تفصیل بھی اللہ نے خود بیان کر دی ہے. اور وہ سٹارٹ پھر ہو رہا ہے کہ جو مختصر دعوت قرآن کی آپ سمجھ لیں سمندر کوزے میں بند ہو گیا چند آیات کے اندر. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ مت عبادت کرو مگر اللہ کی. بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید. وہی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہاں پہ بھی توحید پہ پہلی بات ہو رہی ہے، اور تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے. سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ہے. بنیادی دعوت یہی تھی کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے. یعنی اللہ کے مقابلے پہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، شیاطین ہیں انسانوں میں یا جنوں میں، ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے اور عبادت اللہ کی کرنی ہے. اچھا، قرآن کا کانسیپٹ ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے. اللہ کو ماننا نہیں صرف کافی، اللہ کی ماننا بھی ہے. عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، وہ عبادت ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. ڈر آخرت کا اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر رجوع بھی اسی کی طرف لایا کرو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں زندگی میں برتنے کے لیے متاع دیتا ہے، الی اجل مسمى، کچھ مقررہ بیعت تک کے لیے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور پھر وہ عطا کرے گا ہر شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ قیامت کے دن. دنیا میں بھی وہ متاع عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو الٹیمیٹلی متاع اس نے عطا کرنا ہی کرنا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی ان سے فرما دو کہ بے شک مجھے تو اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ وہ تم پر آ جائے گا. اور یہ تمام پیغمبر یہی دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کو مان لو، دنیا میں بھی تمہارے کے ساتھ وہ حسن سلوک والا معاملہ کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی وہ، لیکن جھیلنا آسان ہو جائیں گی، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی دے گا. اور اگر اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یہ تمام رسول یہی دعوت دیتے تھے. ہمارے نبی نے بھی یہی دعوت دی. ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب ذرا ڈفرینٹ شکل میں آیا، قتال کی شکل میں، غزوہ بدر اور احد اور خندق کی شکل میں کافروں پر عذاب آیا، جو اگلی امتوں پر آسمان سے چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندری طوفان کی شکل میں آتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ قتال کی شکل میں آیا. الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم مر گئے تو اب تمہیں زندگی کسی نے نہیں کرنا اور آخرت کی کوئی زندگی نہیں آنے والی، ایسا نہیں ہے.